بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزمر مكية وهي 75 آية و8 ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. سورة الزمر कितनी आयत हैं ये? 23वें सुपारा के आखिर में है और 24वें सुपारा के शुरू में 8 रुकू पर मुश्तमिल है और 75 आयत हैं। पहला रुकू पढ़ा गया है तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। यह किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल की जा रही है जो बड़े इक़्तिदार का मालिक है, बहुत हिकमत वाला है। सूरह ज़ुमर 24वें सुपारे में आखिरी जो रुकू है वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, वहाँ पे लफ्ज़ आता है। इस मुनासिबत से सूरत का नाम सूरह ज़ुमर वग़ैरह रखा गया है। ये किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल की जा रही है जो बड़े इक़्तिदार का मालिक है, बहुत हिकमत वाला है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। ए पैगम्बर
صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو، بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، یہ کہہ کر کے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ مشرکین عرب عام طور سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کچھ دیوتا گڑھ کر ان کے بت بنا لیے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کو بھی شرک قرار دیا، کیونکہ اول تو ان دیوتاؤں کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، دوسرے عبادت تو اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے، کسی دوسرے کی عبادت خواہ کسی نیت سے کی جائے شرک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص واقعی بزرگ اور ولی اللہ ہو تب بھی اس کی عبادت کیا ہے، شرک ہے، چاہے اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اس کو سجدے کر رہے ہوں، اس کو رکوع کر رہے ہوں، تو یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو ہی کرنی ہے۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر دیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ تو اللہ ہے ایک اور زبردست اقتدار کا مالک۔ خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے سارے آسمان اور زمین پر حق پیدا کیے ہیں، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہیں۔ یاد رکھو بڑے اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون۔ اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑ بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ تین اندھیروں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں ہے۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے جوڑے سے مراد حضرت حوا۔ سمجھ آئی؟ نفس واحدہ۔ اور آگے جو جانور ہیں مویشی، اس سے مراد اونٹ، گنو بھائی، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جن میں سے ہر ایک کے نر اور مادہ مل کر 8 جوڑے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ نومی، ان کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ عام طور پر یہی مویشی انسان کے زیادہ کام آتے ہیں۔ انہی 8 جوڑوں کا ذکر سورہ انعام 143 میں گزرا ہے۔ آگے جو ہے ظلمات ثلاث، 3 اندھیریاں اس طرح ہیں کہ ایک اندھیری پیٹ کی، دوسری رحم کی، اور تیسری اس جھلی کی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور بناوٹ کے مرحلے سے مراد یہ ہے کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر وغیرہ، جس کی تفصیل سورہ حج 5 ہے اور سورہ مومنون 14 میں گزری ہے، اور سورہ غافر 67 میں آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباد الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه علیم بذات الصدور۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یقین اور دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ
قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے، پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا اور اللہ کے لیے شریک کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے اور کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ اگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی اگر آخرت کا حساب و کتاب نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مومن، کافر اور بدکار اور نیک سب برابر ہو جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور انصاف سے ممکن نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ أنتم أعلم بما لكم